بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی کام، کسی بھی کاروبار کی کامیابی کا انحصار مختلف عوامل پر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بنیادی جو فیکٹر ہے میرے لحاظ سے وہ ایک اچھی ٹیم کا ہونا۔ اگر آپ کے پاس اچھی مخلص کمپیٹنٹ ایکسپیرینس ٹیم نہیں ہوگی تو آپ کاروبار کو، اپنے کام کو کامیابی سے نہیں چلا سکتے۔ آج کل کے جو حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا حال ہے اس میں سکولز، اکیڈمیز، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز، کالجز وغیرہ شامل ہیں، تو بڑی مشکل سے بڑا ٹائم، سالہ سال کی محنت کر کے ایک اچھی ٹیم ڈیولپ کی جاتی ہے کسی بھی کامیاب ادارے میں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ایک اچھی ٹیم کی اہمیت سمجھتے ہیں تو وہ اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم نہ ٹوٹے۔ لیکن اس وبا کے دوران فیس ریکوری نہ ہونے کی وجہ سے اکیڈمیز اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز تو بالکل آف ہے، 0% فی ریکوری ہے۔ سکولز میں بمشکل 15 سے 20% فی ریکوری ہو رہی ہے، اور رینٹ کی بلڈنگز ہیں موسٹلی 90%۔ تو ان حالات میں جہاں تک ہو سکا میں نے بھی، باقی سکولز نے، باقی اکیڈمیز نے بھی اپنے اسٹاف کو جہاں تک ہو سکا اکاموڈیٹ کیا ہوگا کہ ہماری ٹیم نہ ٹوٹے۔ میں پرسنل اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو اکیڈمیز، چونکہ موسٹلی سب کو پتہ ہی ہے کہ اس میں بچہ جب پڑھنے آتا ہے تو ہی فیس پے کی جاتی ہے، اس کے بغیر فیس نہیں ادا کی جاتی۔ تو مارچ میں فی ریکوری 0 ہو گئی، لیکن میں نے اپنی ٹیم کو برقرار رکھنے کے لیے 2 ماہ تک جب اپنے اسٹاف کو، اکیڈمی اسٹاف کو میں ہاف سیلری پے کرتا رہا۔ ایک تو اس کے پیچھے یہ بھی سوچ تھی کہ اگر ان اساتذہ کرام نے ہر حالات میں ہمارا ساتھ دیا، ان کی وجہ سے میرا ادارہ چل رہا ہے، تو مشکل حالات میں مجھے فوراً ہی ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ مشکل حالات میں ہی انسان کا پتہ چلتا ہے۔ جب حالات اچھے ہوں تو پھر تو ہر بندہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، مشکل حالات میں پتہ چلتا ہے کہ کون پرماننٹ تھا اور کون ٹیمپریری تھا۔ تو میں نے 2 ماہ تک اسٹاف کو سیلریز ادا کی تاکہ ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں، اور ہم نے ایک سالہ سال میں نے سے اچھی ٹیم بنائی ہوئی ہے تو وہ ٹیم نہ ٹوٹے۔ سکولز میں ابھی تک جب وہ سیلری پے کی جا رہی ہے، فی ریکوری جیسے کہ پہلے بتایا 15 سے 20% ہے، لیکن ہم ہاف سیلری پے کر رہے ہیں تاکہ ٹیچر کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور ہمارا نظام بھی چلتا رہے۔ جو کچھ سیونگ تھی اس سے ہم پے کرتے رہے، اور اب سیونگز اینڈ ہو چکی ہیں۔ اس کی فکر ہمیں بھی ہے، والدین کو بھی ہونی چاہیے جو فیس پے نہیں کرتے، کہ ادارے آج نہیں تو کل نہیں تو اگلے مہینے سپٹمبر تک اوپن ہو ہی جائیں گے، لیکن والدین کی فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے اساتذہ کرام مستقل طور پر اس ٹیچنگ فیلڈ کو چھوڑ چکے ہیں۔ بلکہ میرے بھی کچھ سٹاف ممبران کہہ رہے ہیں کہ سر ہم اس فیلڈ کو پرماننٹلی جو وہ اسکپ کر رہے ہیں۔
اس میں ہمیں کوئی ریٹرن نہیں مل رہا. اتنا ٹائم دیا ہے اس فیلڈ کو اور اب ہم کتنے جب وہ بری کنڈیشن میں ہیں وہ ہمیں ہی پتہ ہے. لیکن اسٹوڈنٹ جمع کر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا میرے خیال سے، اور ایٹ لیسٹ میرے لیے نہیں بالکل معنی رکھتا کہ اسٹوڈنٹ جب وہ اکیڈمی یا اسکول بھر لینا وہ ایزیلی ہو جاتا ہے. ذرا بچوں نے پڑھنا ہی ہے تو جو اس ایریا میں 20 25 30 ادارے ہیں تو انہی میں ہی جب وہ جائیں گے، اور کہ آسمان پہ تو پڑھنے نہیں جائیں گے. لیکن اساتذہ کرام جو اگر چھوڑ جائیں گے، جن پہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، اتنی ٹریننگ دی ہے، اتنا سمجھایا ہے، اتنا ایکسپیرینس دیا ہے، ان کو سکھایا ہے، تو وہ جب اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے دوبارہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد، تو والدین بھی سوچیں کہ ان کے بچوں کے لیے ایک اچھا ٹیچر نہ ہونا کتنا نقصان دہ ہے. اور ہم بھی اگر اس پر فوکس نہیں کر رہے تو یہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری ٹیم نہ ٹوٹے. اگر اچھی ٹیم آپ کے پاس ہوئی تو آپ دوبارہ سے اپنا ادارہ، اسکول، کالج، اکیڈمی ڈیولپ کر لیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس اچھی ٹیم نہ ہوئی، مخلص لوگ نہ ہوئے، کمپیٹنٹ لوگ نہ ہوئے، تجربہ کار اساتذہ نہ ہوئے، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ ایک بہت بڑا المیہ جب ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. لوگ بہت ڈس ہارٹ ہیں، ایون اسکولز آنر جو بہت ڈس ہارٹ ہیں، اکیڈمی کے مالکان بہت جو مایوس ہیں، اساتذہ بہت دل برداشت ہیں. مستقل طور پر وہ اس کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں. ایک تو فائنینشلی جو اس ٹائم پرابلم آ رہی ہیں سب پہ ہی آ رہی ہیں، لیکن اکیڈمیز اور اسکول اور کچھ اور اس طرح کے بزنسز بہت زیادہ جو متاثر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسپانس ہمیں والدین سے، کچھ والدین سے اور وزیر تعلیم سے مل رہا ہے، وہ چیز ہمیں بہت زیادہ مایوس کر رہی ہے. ایک رسپیکٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس فیلڈ میں آتے ہیں، اور کم پے بھی ہو اور نہ اتنے جب وہ ارننگ ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پیشہ ہے، اس میں رسپیکٹ ہے، تو ہم اس جو وہ فیلڈ میں آتے ہیں. تو اگر ہمیں وہ رسپیکٹ ہی نہ ملے حکومت کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، وزیر تعلیم کی طرف سے، ہمیں مافیا کہا جائے، ہمیں ڈنڈے کے زور پر ٹھیک کرنے کا کہا جائے، تو سوچیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان، ایک پڑھا لکھا استاد کیسے اس فیلڈ میں آئے گا، یا اپنی نسل میں سے کسی کو اس فیلڈ میں آنے کا کہے گا. اس فیلڈ میں اچھے لوگ آنا شروع جو ہوئے تھے وہ بند ہو جائیں گے، تو پھر ہماری تعلیم کا جو معیار ہے وہ دن بہ دن پست ہوتا جائے گا. ہمیں سوچنا چاہیے، ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، فائنینشیل ریوارڈ ہم اتنا نہیں دے پا رہے، والدین نہیں فیس پے کر پا رہے، حکومت نہیں کچھ کر رہی، ایٹ لیسٹ ان کی رسپیکٹ کا تو کم از کم لازمی خیال رکھنا چاہیے. یہ حالات وقتی ہیں، ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر اچھے ٹیچر جب اس فیلڈ سے آؤٹ ہو گئے تو دوبارہ کوئی جب وہ اچھا پڑھا لکھا کمپیٹنٹ انسان اس فیلڈ میں نہیں آئے گا. ضرور اس بات پہ سوچئے گا کہ کیا ہم ٹیچنگ کو وہ ریگارڈ، وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں جو دینی چاہیے، وہ رسپیکٹ مل رہی ہے حکومت کی طرف سے جو ملنی چاہیے، وہ رسپیکٹ مل رہی ہے وزیر تعلیم کی طرف سے جو ملنی چاہیے یا نہیں. اگر نہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوچئے گا اور ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. شکریہ.